ہمارے یہاں کے ادب تو ہوتا ہی مزاحمتی ہے. واہ 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 واہ، کیا خوبصورت بات. یاسمین صوفی ان کا نام ہے. اچھا. بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک خاتون جن کے 17 ناول ہوں تو وہ تو بہت ہی بڑا کام ہونا چاہیے تھا. جو بلوچستان میں لکھے جانے والا فکشن ہے اس کا اگر مین تھیم کوئی ہے نکالنا چاہیں، کرکس کوئی ایک آدھ نقطہ بتانا چاہیں تو وہ سب سے پہلے تو اس کا مقامی پن ہے. اپنا جو لوکیلٹی ہے وہ ہمارے ہر فکشن نگار کے ہاں، چاہے وہ جس بھی زبان میں لکھ رہا ہو، وہ اپنی زمین سے جڑا ہوا، اپنی علاقائیت سے جڑا کو کہتے ہیں. وہ ترجیحات کا معاملہ ہے. اگر آپ لاہور، کراچی، اسلام آباد میں بیٹھے ہیں اور آپ کی ترجیح میں ہی نہیں ہے کہ بلوچستان سے کیا چھپ رہا ہے ذرا پڑھا جائے، ذرا دیکھا جائے، تو پھر تو آپ تک چیز نہیں پہنچے گی. اگر پہلا افسانہ میں 1932-33 میں ہم ذکر کرتے ہیں اپنے یوسف عزیز مکسی صاحب کے افسانے کا. ایک رابطے میں آئے اور ایک پہچان کا سلسلہ بنا. مکالمہ آغاز ہوا لیکن بہت سی قباحتیں بھی رہیں. اس میں ایک ایسی قباحت سامنے آئی کہ خام خواہ کی بے پر کی اڑا دینا، بھد اڑا دینا کسی بھی شخصیت کو لے کر. میرے ساتھ جو ہمارے آج سینئر بھائی، دوست، ترقی پسند لکھاری اور ایک ایسے دانشور جو سماج اور شعور کے مکالمے پہ بلیو رکھتے ہیں، میں بہت عرصے سے آپ کو فالو کر رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں. میری ہمیشہ خواہش رہی کہ میں آپ سے ملوں، آپ کو جان سکوں. ڈیجیٹل میڈیا پہ جائے کہ ہماری اس طرح نہیں ملاقات رہی، لیکن میری یہ خوش بختی ہے کہ آج عابد میر صاحب نے ہمیں وقت دیا ہے. اور میں ابھی تک جتنا عابد بھائی سے ملا ہوں، مجھے صرف ایک احساس ہوا ہے کہ ایک ہمبل، ڈاؤن ٹو ارتھ اور صاحب علم شخصیت، جن کے بارے میں جاننے والوں نے انجانی باتیں کی، لیکن جو ان کو جان جاتا ہے وہ ان کی شخصیت کا اسیر ہو جاتا ہے. میں اور میری پوری ٹیم اور ہمارے ساتھ جو جڑے ہوئے اسکرین پہ نوجوان دوست ہیں وہ آپ کو ویلکم کہتے ہیں آج کی نشست میں. بہت شکریہ. عابد بھائی، معاصر افسانے کے حوالے سے، معاصر فکشن کے حوالے سے، چونکہ آپ کا خاصا کام بھی ہے، آج ہم اسی ضمن میں کچھ گزارشات لے کے حاضر ہوئے ہیں. آغاز یہیں سے کریں گے کہ بلوچستان میں اس وقت جو فکشن لکھا جا رہا ہے، جو افسانہ لکھا جا رہا ہے، چاہے وہ اردو میں ہے، چاہے وہ بلوچی میں ہے، چاہے وہ براوی میں ہے، دری میں ہے، کسی بھی قومی زبان میں ہے، دیکھنے والوں کو کیونکہ مرکز تک کتاب نہیں پہنچ پاتی، تو کانٹینٹ کے بارے میں بھی بتائیے گا. آپ کے ہاں کیا، آپ کے جس طرح ہم مرکز کے دیگر جو لکھنے والے ہیں افسانے سے جڑے ہوئے، ان کے ہاں 3 موضوعات بڑے دکھائی دیتے ہیں جو میں نے وسیم شاہد صاحب سے بھی پوچھا تھا کہ مذہب، سیکس اور 1947، اس سے ہٹ کر نہیں لکھتے. لیکن یہاں آپ کے ہاں کیا سلسلہ ہے، آپ کی لوکیل کیا ہے؟ بہت شکریہ. آپ نے ایک تو مجھے اچھا یہ ہوا کہ آسانی پیدا کر دی بلوچستان کے اردو افسانے یا جو بلوچستان میں لکھا جا رہا ہے اس پر کہہ کر، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں میری تھوڑی بہت جتنا بھی علم ہے، جانتا ہوں، لکھتا پڑھتا ہوں، وہ سارا اسی کانٹیکسٹ میں بلوچستان کے اندر جو کچھ لکھا جا رہا ہے، خاص طور پر اردو افسانہ، کیونکہ میں خود اردو میں لکھتا ہوں، اردو میں پڑھتا ہوں زیادہ تر. لیکن بہرحال ہماری قومی زبانیں ہیں، بلوچی، براوی بھی، اور اس کے علاوہ بھی جو لکھا جا رہا ہے بلوچستان کے اندر کوشش ہوتی ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس پر رسائی حاصل کی جائے. اچھا، آپ نے جن موضوعات کا ذکر کیا، اتفاق سے ہمارا اردو افسانہ یا جو بھی افسانہ لکھا جا رہا ہے، فکشن لکھا جا رہا ہے بلوچستان میں، وہ ان تینوں موضوعات کو بالکل ہی ان سے انجان ہے، ان سے بیگانہ ہے، ان کو جانتا ہی نہیں ہے. کسی حد تک اردو افسانے میں کچھ اثرات نظر آتے ہیں، لیکن وہ بھی خاص طور پر ان لوگوں کے ہاں جو 70 کی دہائی میں، 80 کی دہائی میں لکھ رہے تھے، اور وہ لوگ تھے جو زیادہ تر ہندوستان سے مائیگریٹ کر کے آئے تھے بلوچستان کی طرف، تو ان کے ہاں تو یہ موضوعات کسی حد تک مل جاتے ہیں. جو مقامی لکھاری ہے ہمارا بلوچستان کا، اس کے ہاں آپ کو یہ موضوعات بالکل نظر نہیں آئیں گے، چاہے وہ اردو میں لکھ رہا ہو، چاہے وہ بلوچی میں لکھ رہا ہو، براوی میں لکھ رہا ہو. ہاں، ایک حد تک اس کا تاثر تو آئے گا، کیونکہ یہ تینوں موضوع بہرحال سارے ادب کے اندر سوائے تقسیم والا بر صغیر کا موضوع ہے، اور وہ ظاہر ہے اتنا بڑا المیہ تھا کہ اس کے اثرات کہیں نہ کہیں پر پہنچنے تھے. ہم تک بھی جتنے پہنچے تھے اتنا اثر نظر آ ہی جاتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی مرکزی خیال یا مین تھیم یہی ہو. جو بلوچستان میں لکھے جانے والا فکشن ہے اس کا اگر مین تھیم کوئی ہے نکالنا چاہیں، کرکس کوئی ایک آدھ نقطہ بتانا چاہیں تو وہ سب سے پہلے تو اس کا مقامی پن ہے. اپنا جو لوکیلٹی ہے وہ ہمارے ہر فکشن نگار کے ہاں، چاہے وہ جس بھی زبان میں لکھ رہا ہو، وہ اپنی زمین سے جڑا ہوا، اپنی علاقائیت سے جڑا، اپنے لوکیل سے باہر نہیں نکلتا. مطلب اس کی لوکیلٹی آپ کو نظر آتی ہے. آپ بغیر نام کے پڑھیں گے افسانہ، آپ کو پتہ چلے گا اچھا یہ بلوچستان کا افسانہ ہے.
اس پر مصنف کا نام نہ ہو، اس پر شہر کا نام نہ ہو، تب بھی آپ کو اس ٹیگ کے بغیر بھی وہ پہچانا جاتا ہے۔ دوسرا جو بڑا عنصر ہے وہ ہے مزاحمت کا، اور وہ بھی اردو میں ہو، بلوچی میں ہو، براہوی میں ہو، تینوں کے ہاں آپ کو یہ عنصر خاصا واضح طور پر، نمایاں طور پر بغاوت چاہے وہ سماجی ہے، معاشی ہے، کسی بھی سطح پہ ہے، ہر لحاظ سے وہ اصل میں مزاحمتی، جو ایک ویسے تو ترقی پسند تحریک کا ایک کہا جاتا ہے متعارف کرایا ہوا رجحان، لیکن ہمارے ہاں ترقی پسندی سے کہیں پہلے عبداللہ جان جمال دینی صاحب ہمارے بزرگ رہے، ان کا ایک فقرہ بڑا مشہور ہے ہمارے یہاں کہ ادب تو ہوتا ہی مزاحمتی ہے۔ واہ 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 واہ، کیا خوبصورت بات ہے۔ وہ جو کہا جاتا ہے، ترقی پسند عام طور پر کہتے تھے کہ یہ مزاحمتی ادب تخلیق کرنا چاہیے، تو ان کا بیانیہ یہ تھا، ان کا ایک فقرہ ہے ان کی ایک تحریر میں، اور وہ بڑا ہمارے یہاں کوٹ ہوتا ہے کہ ادب ہوتا ہی مزاحمت ہے۔ بنیادی طور پر آپ اصل میں باقی کام چھوڑ چھاڑ کر اگر لکھنے کا انتخاب کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ مختلف کرنا چاہتے ہیں، آپ کہیں سے تو کوئی یہ باغی راستہ ہی ہے لکھنے کا انتخاب کرنا بذات خود۔ پھر اس میں فکشن لکھنا ایک اور بغاوت ہے، آپ مروج سے ہٹ کر عام طور پر شاعری تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں، اور یہ بھی ہمارے غنی پرواز صاحب جن کا ہم ذکر کر رہے تھے، بلوچی کے اچھے فکشن نگار ہیں، انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا، اور بڑی کامن سی بات ہے کہ جو پسماندہ سماج ہوتے ہیں وہاں پر ادب میں شاعری سب سے زیادہ حاوی ہوتی ہے، اور جو ذرا ترقی پذیر ہوتے ہیں وہاں پر پھر فکشن زیادہ لکھا جا رہا ہوتا ہے، یا وہاں پر سائنٹیفک جو موضوعات ہیں ان پر زیادہ بحث ہو رہی ہوتی ہے۔ ساری دنیا میں یہی ہوا ہے، پیچھے بھی اگر جا کر دیکھ لیں تو ہم کیونکہ ابھی تک وہ ترقی پذیر میں سے ہیں بلکہ پسماندہ سماج میں سے ہیں، تو ہمارے اب تک حاوی جو رجحان ہے وہ شاعری کا ہے حالانکہ، لیکن اگر آپ فکشن لکھنے کا انتخاب کرتے ہیں اس رجحان کے ہوتے ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک مختلف راستے کا انتخاب شاعری شاید لاؤڈنس ہوتی ہے اس میں، اس وجہ سے جی ایسا بھی ہے، ظاہر سی بات ہے، وہ فوری اٹریکٹ کرتی ہے، فوری سنی جاتی ہے، فوری رد عمل دیتی ہے، تو اس لیے وہ مناسب سمجھا جاتا ہے اس کو۔ اچھا، علاقائیت اور جو آپ کے سماجی جو تناظر ہیں اس کے حوالے سے یہ نہیں ہوا، اب اس وقت جو بڑی بحث افسانے میں چل رہی ہے وہ ٹیکنیکس کی چل رہی ہے، اور وہ آپ کے یہاں صرف بیانیہ ہے، علامت ہے، کردار نگاری تو ڈیفینیٹلی، لیکن پلاٹ میکنگ میں آپ جو اپنے ہاں جو فکشن لکھا جا رہا ہے اس میں کس چیز کو زیادہ دیکھتے ہیں؟ نہیں، ہمارے یہاں ایک مشکل تو یہ ہے کہ جو فکشن ہے وہ بہت دیر سے لکھنا شروع کیا گیا ہے، خود ہماری چاہے اردو ہو، مثلا اردو میں بھی اگر کہہ لیں جی پہلا افسانہ ہمیں 1932-33 میں ہم ذکر کرتے ہیں اپنے یوسف عزیز مکسی صاحب کے افسانے کا، ناول بھی اسی کے آس پاس کے زمانے میں، پھر بلوچی براوی میں تو فکشن کا آغاز بہت دیر سے نہیں، بلوچی میں آپ کو پہلا ناول 50 کی دہائی میں ملتا ہے، اچھا، براوی میں پہلا ناول 70 کی دہائی میں آتا ہے، اچھا، بہت دیر سے ہوا، بہت دیر سے ہم آئے ہیں اپنی زبانوں میں، پہلے تو اپنی زبانوں میں لکھنے کا رواج نہیں تھا، زیادہ تر اردو ہی رائج رہی ہمارے پاس، یہ قیام پاکستان والے سلسلے کے بعد جا کر بلوچی میں جتنا بھی ادب تھا وہ فولکلور تھا زیادہ تر ہمارے پاس، ٹریڈیشنل لٹریچر تھا۔ صحیح، اب بلوچی میں ایک نام ہمارے سامنے آتا ہے منیر احمد بادینی صاحب، 124-25 ناول انہوں نے لکھے، لیکن اسی طرح دیگر بھی یقیناً بڑے نام ہوں گے جن کا کام ہے، ذرا ان کے بارے میں تھوڑا بریف دیں ہمیں۔ ہاں کئی نام ہیں، جیسے ابھی ہم نے غنی پرواز صاحب کا نام لیا، ان کے کوئی نصف درجن ناول ہیں، حنیف شریف ہیں نوجوان لوگوں میں سے، ہماری جو پیڑھی ہے ہم اثر لوگوں میں سے، انہوں نے کوئی 2 ناول لکھے ہیں، اور نوجوانوں میں خاص طور پر بہت زیادہ پڑھے جانے والے ناول نگار۔ کن موضوعات پہ تھے وہ؟ اور نسبتاً جو ٹیکنیک کا آپ ذکر کر رہے تھے، یہ کیونکہ انگلش لٹریچر سے ہیں، یعنی پڑھتے ہیں انگریزی ادب کو، تو یہ متاثر بھی ہیں یورپین لٹریچر سے، اور اب اتفاق سے یورپ میں ہی رہائش پذیر ہے کافی عرصے سے، تو ان کے ہاں وہ ٹیکنیکس کے تجربے ذرا مختلف نوعیت کے ملتے ہیں، حیت کے معاملات میں بھی۔ اسی طرح منیر بادینی صاحب کا آپ نے نام لیا، انہوں نے کیونکہ بہت زیادہ لکھا ہے، اب 120-25 تو ان کا دعویٰ ہے، جس میں سے کہتے ہیں کہ 70 چھپ چکے ہیں، دستیاب ان میں سے کم ہی ہوتے ہیں، اور میں کم از کوئی زیادہ سے زیادہ 10 ناول ان کے دیکھ سکا ہوں، 10 ناول، تو ان کے ہاں کیونکہ ورائٹی بہت زیادہ ہے تو ظاہر ہے تعداد بہت زیادہ ہے تو پھر ورائٹی مل ہی جاتی ہے، وہ پھر فلسفے کے آدمی ہیں بنیادی طور پر، ان کا سبجیکٹ رہا ہے فلسفہ، اور وہ بھی انگلش لٹریچر سے بہت زیادہ قربت رہی ہے ان کی، تو اس لیے ان کے ہاں بھی ٹیکنیکس کے تجربات بہت زیادہ ہیں، اور فلاسفیکل جو معاملات ہیں، موضوعات ہیں، وہ ان کے ہاں زیادہ نظر آتے ہیں۔ تو بلوچی کا جو ناول ہے وہ بلوچستان میں اردو ناول کی نسبت زیادہ آگے نکلا ہوا ہے، کیا بات ہے، موضوعات کی نسبت اپنے، اور تعداد میں بھی آپ دیکھ لیں ایک آدمی نے 100 ناول دے دیے تو باقی سارے بلوچستان میں اردو میں
کل ملا کر شاید 10-12 ناول آپ کو ملیں گے پاپولر فکشن سے ہٹ کر، یعنی زیادہ سے زیادہ 2 درجن ناول ہوں گے. پاپولر فکشن ملا لیں تب بھی 50 ناول بنیں گے، اور ایک آدمی جو ہے وہ 100 ناول لے کر کھڑا ہوا. صحیح. میرا اگلا سوال تھا، اس کو ایڈ کر دیتے ہیں. پاپولر فکشن اردو میں بہت لکھا گیا، بے انتہا تحاشا لکھا جا رہا ہے. آپ کے یہاں پہ بھی کیا ایسے نام ہیں جو لکھ رہے ہیں پاپولر فکشن؟ ہاں بہت زیادہ ہے. زیادہ سے مراد یہ ہے کہ اتفاق یہ ہے ہمارے ہاں جو ناول کا آغاز ہے وہ ہوا ہی پاپولر فکشن سے ہے. یعنی 1960 کی دہائی میں ایک نام ہمیں ملتا ہے. اب حیرت ہوتی ہے، آپ دیکھیں پاپولر فکشن کے ساتھ پھر تاریخ حشر کیا کرتی ہے. 17 ناول ہیں ایک خاتون کے، اچھا، بلوچستان میں بیٹھی ہوئی خاتون 1960 کی دہائی میں، اور وہ اتنے پاپولر تھے کہ لاہور کے پبلشر، چھپے ہوئے بھی سارے لاہور اور کراچی سے ہیں. لاہور کے پبلشر ان سے مانگتے تھے باقاعدہ ناول، اگلا ناول ہمیں دے دیں، ہم چھاپیں گے. اور ان کو اس زمانے میں رائلٹی ملتی تھی کتاب کے اوپر، اور اس زمانے میں وہ ہزاروں کی تعداد میں، 2000-4000 کی تعداد میں چھپتے تھے. 17 ناول ہیں. ان میں سے دستیاب اب جو ملتے ہیں وہ 7-8 ناول ہیں. کسی خاتون نے ایم فل کیا ہے، پی ایچ ڈی، تو انہوں نے وہ جمع کیے، کچھ مسودے ان کو ملے ہیں. لیکن اب خود بلوچستان کا جو اردو کا ریڈر ہے وہ بھی ان کا نام نہیں جانتا ہے. یاسمین صوفی ان کا نام ہے. بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک خاتون جن کے 17 ناول ہوں، تو وہ تو بہت ہی بڑا کام ہونا چاہیے تھا. لیکن وہ کیونکہ اس زمانے کا پاپولر فکشن تھا، اور پاپولر فکشن ایگزیکٹلی وہی جو آج لکھا جا رہا ہے، وہی خواتین کے جو خانگی مسائل ہوتے ہیں اس کو ملا لیا، اس میں تھوڑا سا مذہب کا تڑکا لگا دیا، تھوڑا رومانس ڈال دیا، تو وہی کچھ چل رہا تھا. اور وہ اس زمانے میں اتفاق سے ساری خواتین، 3-4 خواتین اور بھی، رفت جبیں کے نام سے ہیں، اور ہیں اپنی شاہین روئی بخاری صاحبہ ہیں. لیکن یہ اسی زمانے میں چھپے، اسی زمانے میں بکے، اسی زمانے میں ان کی ریڈرشپ رہی. اس کے بعد آج ہمیں یہ نام بس سننے کی حد تک ملتے ہیں، نہ ان کا کام ملتا ہے نہ ان کا نام. پھر آ کر 2011 میں 10 میں ہاشم ندیم صاحب سامنے آئے پاپولر فکشن رائٹر کے طور پر. ان کے پھر ٹی وی پہ بھی چلے گئے، تو ڈرامے کی صورت میں بڑے مقبول ہیں پاکستان میں. اب بھی ان کے ناول بہت بڑی تعداد میں بکتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں. کوئی 7 ناول ہیں، ایک افسانوں کی کتاب بھی ہے، لیکن وہی پاپولر فکشن ہے. اور اچھا، پیور فکشن کی اگر بات کی جائے تو اس میں یہ نہیں کہ آپ موجود ہیں، آپ ہو گئے، وسیم شاہد صاحب ہو گئے، آغا گل ہو گئے، اس کے علاوہ پھر ابھی ایک نوجوان ہیں جن کو کل ہم نے ریکارڈ بھی کیا، فارس مغل، پھر فارس مغل ہیں. اس کے علاوہ خواتین میں بھی بتائیے گا کون کون ہیں؟ اب اچھی خاصی پیڑھی آ گئی ہے فکشن لکھنے والوں کی. اچھا، واہ. ہاں، اب تو کوئی درجن بھر سے زائد لوگ ہیں، اور ہر سال کوئی نہ کوئی افسانوں کی ناول کی کتاب چھپ رہی ہوتی ہے. اچھا، 4-5 نام آپ نے لے لیے. اسی طرح عبدہ رحمان ہیں، ایک ناول ہے ان کا، ایک افسانوں کی کتاب ہے. فرزانہ خضرزئی صاحبہ ہیں، ان کی افسانوں کی کتاب آ چکی ہے. یہ تو وہ نام ہے جن کے افسانے کتابی صورت میں سامنے آ چکے ہیں. شازیہ احمد لانگا ہیں، امرت مراد ہیں، جوانی میں فوت ہو گئی لیکن ان کی بھی افسانوں کی کتاب چھپ چکی ہے، اور بہت اچھے شاندار افسانے. اچھا، واہ. تو اچھے خاصے نام ہیں. اچھا، ایک جو سلسلہ ہم دیکھتے ہیں بڑے شہروں میں، وہاں پہ حلقہ ارباب ذوق کی باقاعدہ نشستیں ہوتی ہیں ماہانہ بنیادوں پہ. بہت بڑی تعداد میں نوجوان آتے ہیں، مباحث ہوتے ہیں، سینئرز بھی ہیں. اس طرح انجمن ترقی پسند مصنفین کی فکری نشستیں ہوتی ہیں. کیا یہاں آپ کے بھی کچھ ایسا رواج ہے؟ ہاں، ہوتی ہیں نشستیں تو ہوتی ہیں، اور مختلف ادارے، مختلف تنظیمیں بنی ہوئی ہیں جو نہیں خالصتاً تنقیدی ہفتہ وار نشستیں جس طرح کا ایسا سلسلہ ہے؟ نہیں، وہ خالصتاً تو بالکل بھی نہیں ہے تنقیدی. لیکن ایک ہے سنگت اکیڈمی کے نام سے دوست ہیں، وہ ان کا یہ ہے کہ جو تسلسل کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ کوئی 16-17 سال ہو گئے. وہ ان کی ہر مہینے ایک نشست ہوتی ہے. اچھا، واہ. ادبی اور علمی نشست اس کو کہتے ہیں، اچھا، پوزانت کے نام سے. وہ طے شدہ ہے، ہر مہینے کے آخری سنڈے کو صبح 11 بجے. مقام بھی اس کا دوستوں کو پتہ ہوتا ہے، تو جس دوست نے آنا ہو، سنگت اکیڈمی کے دوست تو آتے ہی آتے ہیں. ویسے بھی وہ اوپن فورم ہے، تو کوئی بھی ادبی ذوق رکھنے والا دوست آنا چاہے تو اس میں یہی ہوتا ہے. کوئی دوست کبھی افسانہ پڑھ دیتا ہے، اس پہ بات ہوتی ہے. کوئی شاعری پڑھ دیتا ہے، اس پہ بات ہوتی ہے. شعری نشست ہو جاتی ہے، اردو سمیت ہماری اپنی زبانوں کا مشاعرہ وغیرہ. اور سالانہ پھر ان کی کانگریس بھی ہوتی ہے بڑے پیمانے پر. تو ریگولر اگر کسی کا سلسلہ ہے جو میرے علم میں، وہ صرف سنگت اکیڈمی کا ہے. اور اس کے علاوہ باقی تنظیمیں ہیں جو وقتاً فوقتاً نشستیں کرواتے ہیں. اچھا، اب اگر پاکستان کے دیگر حصوں سے اگر کوئی ناول چھپتا ہے تو اس کی گونج ہمیں سوشل میڈیا پہ بھی نظر آتی ہے. افسانے کی کتاب اگر چھپتی ہے، شاعری چھپتی ہے، اور پھر تقاریب کا سلسلہ بھی ہوتا ہے. ایک بڑی ہمہ ہمی اس کتاب کے ساتھ بنتی ہے. بلوچستان کے یہاں پہ یہ نہیں کہ میں آیا ہوں تو میں یہ سوال کر رہا ہوں. یہ سوال میں آپ سے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ بلوچستان کے خال 1-2 لوگ 3 لوگ، ان کے علاوہ اگر کوئی کتاب چھپتی ہے تو ہمیں مرکز میں اس کا پتہ نہیں ہوتا. میں اپنا کم علمی
نرمی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، اور اس کی وجہ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ کیا پبلشر کی طرف سے ہے ایسا سلسلہ، یا جو ادبی گروہان ہیں جن نعت ادب ہیں ان کی طرف سے ایسا سلسلہ ہے، یا پھر خود لوگ شائع ہیں وہ آگے نہیں کانٹیکٹ کرتے، بناتے نہیں ہیں سلسلہ؟ یا اس زمانے میں ایک حد تک، ایک وقت تک تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید ہماری بھی کوئی سستی ہے، نالائکی ہے، ہم چیزیں پہنچا نہیں پا رہے ہیں، لیکن اب جو موجودہ صورتحال ہے پچھلے 10-15 سال میں جس تیزی سے سوشل میڈیا کی ایولیوشن ہوئی ہے، اس کے بعد تو اندازہ تو یہ ان کی اپنی کوئی نالائکی ہے جو اردو دنیا یا مین اسٹریم سو کالڈ جو بھی خود کو کہتے ہیں، وہ ترجیحات کا معاملہ ہے۔ اگر آپ لاہور، کراچی، اسلام آباد میں بیٹھے ہیں اور آپ کی ترجیح میں ہی نہیں ہے کہ بلوچستان سے کیا چھپ رہا ہے ذرا پڑھا جائے، ذرا دیکھا جائے، تو پھر تو آپ تک چیز نہیں پہنچے گی۔ اگر آپ کی ترجیح میں شامل ہے تو آپ ڈھونڈ لیں گے، ایک گوگل ہے، آپ اس پہ کلک کریں گے، آپ کو چیزیں مل جائیں گی، ایک واٹس ایپ ہے، ایک فیس بک ہے، آپ فیس بک پہ کلک کریں گے، یہی لوگ جتنے لکھنے والے ہیں شاید ہی کوئی ہوگا جو فیس بک پہ موجود نہ ہو۔ جتنے پبلشر ہیں کوئٹہ سے کل ملا کر 4-5 پبلشر ہیں جو کتابیں چھاپتے رہتے ہیں تازہ، وہ ان کی ویب سائٹس بھی موجود ہیں، وہ سوشل میڈیا پر بھی موجود ہیں، وہ ایکسیسیبل ہیں، ان کے فون نمبرز موجود ہیں۔ ایک اور صورت بھی ہو سکتی ہے کہ کیا آپ کی نظر میں اس وقت فکشن کا کوئی ناقد ہے؟ بلوچستان میں نہیں، اوور آل بات کر رہا ہوں، جو ہاں، پیور دیکھیں، ایک سیریز ہمارے پاس ممتاز شیریں، وارث الوی جیسے بڑے نام آتے ہیں، آخری نام نیر مسعود ہے میرے نزدیک، میری کم علمی کے مطابق، جنہوں نے فکشن کو باقاعدہ لکھا، فاروقی صاحب کا لکھا ہوا اپنی جگہ، لیکن اس کے بعد آپ پاکستان میں کیا فکشن کا کوئی ناقد دیکھتے ہیں بڑا جو اس حوالے سے کام کر رہا ہو؟ اب نام لینے میں پتہ نہیں کتنے لوگ خوش ہوں گے، خفا ہوں گے۔ نہیں، مجھ سے تو دنیا ناراض ہی رہتی ہے، آپ کا نہیں مجھے پتہ، لہٰذا سوال نہیں، خوش کرنا تو بہت مشکل ہے، لیکن موجود 2-4 نام تو لیے جا سکتے ہیں، کہا جا سکتا ہے۔ ناصر عباس نیر صاحب ابھی تک موجود ہیں، ڈاکٹر انوار احمد صاحب ابھی تک حیات ہیں اور لکھ رہے ہیں اور تسلسل سے چیزوں پر رائے دیتے رہتے ہیں، تو اس طرح 2-4 نام تو لیے ہی جا سکتے ہیں جو اوورال تنقید کے، اردو تنقید میں جنہیں کو معتبر نام کہا جا سکتا ہے۔ صحیح، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا۔ سوال بہت سے ہیں اور وہ دوسرے سیشن میں بھی ہوں گے، میں عابد بھائی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ بات ترجیحات کی ہے، اور اب ہمارے اسلام آباد میں جو فکشن کے ناقدین سو کالڈ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے انہیں کبھی بلوچستان کے حوالے سے بات کرتا نہیں دیکھا، یہاں کے ادب کے حوالے سے لاہور کے لوگوں کو بات کرتے نہیں دیکھا۔ عربی مراکز کراچی، لاہور، اسلام آباد، یہ جو بڑے ہیں، میرا باہر نکلنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ میں اپنے پاکستان کا جو اہم لکھنے والا حصہ ہے، اور میں اگر یہ کہوں کہ پاکستان جسم ہے، تو یہاں آ کے مجھے پتہ چل رہا ہے کہ دل جو ہے وہ بلوچستان ہے، کوئٹہ ہے۔ یہ نہیں کہ عابد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یا دیگر احباب ہیں، میں تمام پروگرامز ابھی تک جو ریکارڈ ہوئے اس میں بات کر چکا ہوں، اور یہ ان ادیبوں کے لیے یا ان دانشوروں کے لیے لمحہ فکری ہے جو بیٹھ کر یا اکادمی ادبیات کے بڑے بڑے پروگرامز میں ناک پہ اینک یہاں پہ رکھ کر کہتے ہیں کہ ہم فکشن کے لیے کچھ کام کر رہے ہیں، تو پھر یہاں کا فکشن بھی آپ کو نظر آنا چاہیے۔ آپ کے پاس انڈیا سے اور لندن سے کتاب پہنچ سکتی ہے تو کوئٹہ سے کیوں نہیں پہنچ سکتی؟ یہ سوال ہے، اس کا جواب اب میرے ناظرین بھی تلاش کریں گے، میں تو کر ہی رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اور خدا کا واسطہ ہے 2000 کا بیلنس ہوا ہو جاتا ہے، ایک 500 کی کتاب جو ہے وہ آپ کی نسلوں کی آبیاری کرتی ہے اور روشنی پھیلاتی ہے۔ کتاب خریدیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا